آپ کیسے پہچانیں کہ آپ کے بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہیں اور یہ بچے کو کیا کیا نقصان پہنچا رہے ہیں؟ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس نیوز۔ میرے ساتھ موجود ہے معروف طبی معالج حکیم مشرف علی زیدی۔ آپ 2004 سے طب کی پریکٹس کر رہے ہیں اور وفاق اطباء پاکستان کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ پیٹ کے کیڑے کتنی قسم کے ہوتے ہیں اور کیا کیا نقصان پہنچاتے ہیں اور ان کا علاج کیا ہے۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں جی آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ حکیم صاحب، پیٹ کے کیڑے جو ہوتے ہیں یہ بچوں کا ایک عام مسئلہ ہے۔ ہر دوسرے تیسرے بچے کو پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے بچے کے پیٹ میں کیڑے ہیں۔ وہ کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں، کہیں اور ٹامکٹوئیاں مار رہے ہوتے ہیں۔ آج آپ بتائیں کہ بچے کے پیٹ میں کیڑے ماں باپ کیسے اس کو جانچیں، پرکھیں، پہچانیں کہ بچے کے پیٹ میں کیڑے ہیں؟ شہزاد بھائی، بچوں کے پیٹ کے کیڑے بہت خطرناک ہوتے ہیں اور یہ اتنا زیادہ خاموشی کے ساتھ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں کہ بچہ پہلے بالکل ٹھیک تھا، اس کے بعد اس کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، اس کا ایچ بی لو ہو جاتا ہے، اس کی گٹ ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے، بچہ کند ہو جاتا ہے، پڑھائی میں کم توجہ دینا شروع کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ اس کو بے شمار مسائل آتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم نہ صرف بچوں کے پیٹ کے کیڑوں کو پہچاننے کی علامات بتائیں گے بلکہ اس کے اسباب بھی بتائیں گے، اور جو مائیں بار بار ڈی ورم کروا کے تھک چکی ہیں، ہم ایسے نسخے اس پروگرام میں بتائیں گے کہ دوبارہ پیٹ کے کیڑے ہوں گے نہیں۔ ہم کچھ احتیاطی تدابیر بھی بتائیں گے جس کو فالو کرنے کے بعد بچے بالکل کیڑوں سے پاک ہو جائیں گے۔ جی شہزاد بھائی، بچوں کے پیٹ میں جو کیڑے ہیں وہ چند سینٹی میٹر، چند ملی میٹر سے لے کر بڑے جو ملپ ہوتے ہیں وہ 1 سے 2 فیٹ تک بھی ہوتے ہیں۔ وہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں؟ جی کچھ اس طرح کی اقسام ہیں کہ وہ بہت بڑے ہو جاتے ہیں، وہ بچوں کی ساری خوراک اپنے اندر ہی لے رہے ہوتے ہیں بچہ۔ اس کے علاوہ بہت بے شمار قسم کے دیگر مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ اچھا، اس کے جو طب یونانی کے مطابق اصول علاج ہیں، اس سے پہلے یہ سمجھیں کہ پیٹ میں کیڑے جانا جو ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ جن بچوں کے ناخن بڑے ہوں، اچھا، واش روم سے آنے کے بعد ہاتھ نہ دھوئیں، یا فیملی میں ایک بچے نے کہیں سے کیری کر لیا آلودہ پانی سے، آلودہ خوراک سے، یا کسی پبلک ٹوائلٹ کو استعمال کیا، اسکول میں کوئی ایسی جگہ سے لے آیا وہ، تو وہ آہستہ آہستہ پورے گھر کو شفٹ کر دیتا ہے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے؟ جیسے میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ باسی دال اگر گھر کے 6 فرد کھا لیں تو ضروری نہیں کہ 6 کے 6 کا پیٹ خراب ہو۔ یہ پیٹ کے کیڑے کا پورا گھر کیریئر ہو جاتا ہے۔ اچھا، لیکن جو پروان چڑھتے ہیں جس کے پیٹ میں، وہ بچے کے پیٹ کا ماحول ہوتا ہے۔ اچھا، ان کے لیے سازگار ہوتا ہے؟ ہاں، ان کے لیے سازگار ہوتا ہے۔ وہ وہاں پارٹی کرتے ہیں، شادی بیاہ شروع کر دیتے ہیں، آگے بچوں کی پیدائش شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ اپنے رشتہ داروں کو بھی جناب وہاں پر مدعو کر لیتے ہیں۔ اور اس کی جو مختلف قسم کی کیٹیگری ہیں، جب ایک طرح کی کیٹیگری کیڑوں کی پروان چڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ سازگار ماحول دوسروں کے لیے بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو مائیں سمجھیں کہ جب بچہ بالکل صحت مند تھا اور اس کے بعد وہ ناک کھجانا شروع کر دے بار بار، اچھا، تو سمجھے ہر وقت وہ ناک کھجاتا رہے؟ ہاں، زیادہ تر ناک کھجاتا رہے تو اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں۔ اچھا، مقد میں اس کو اکثر خارش رہے، وہ ہاتھ اس کا وہیں رہے، تنگ ہوتا رہے بیچارہ، واش روم جانے سے پہلے بھی، واش روم کے بعد بھی وہ اس کو تنگی کا احساس ہوتا رہے، بار بار اس کو بھوک لگے، کھانا کھائے پھر بھوک لگے، یا اس کی بھوک ایک دم ختم ہو جائے، کم ہو جائے، بچہ بے رنگ ہو جائے، پیلا ہو جائے، بالکل عجیب سی اس کی کیفیت ہو جائے، پیٹ پھولنا شروع ہو جائے اور باقی جسم سوکھنا شروع ہو جائے، تو یہ پیٹ کے کیڑوں کی علامت ہوتی ہے۔ اچھا، آنکھوں کے ڈیلے تبدیل ہو جاتے ہیں بچوں کے۔ کس طرح کے ہو جاتے ہیں؟ مطلب جیسے ماں کو تو کہتے ہیں نا کہ اپنے بچوں کے 32 دانت نہیں گننے پڑتے، اس کو عمر کا پتہ لگ جاتا ہے۔ ماں کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے اس کی آنکھوں کی رنگت کیسی تھی اور اس کے جو درمیان میں ڈیلا ہے وہ کیسا تھا۔ اچھا، تو وہ اس میں ایک عجیب سی شائننگ آ جاتی ہے، تو وہ یہ پیٹ کے کیڑوں کی بڑی اہم علامت ہے، اہم ترین علامت۔ اچھا، بچوں کے پیٹ میں درد رہے اکثر، تو یہ بھی ایک اہم علامت ہے۔ بچہ کا وزن نہ بڑھ رہا ہو، جہاں پر ہے وہیں رک گیا ہے، عمر بڑھ رہی ہے لیکن وزن نہیں بڑھ رہا، یا جتنا وزن تھا اس سے کم ہونا شروع ہو گیا ہے، یہ بھی ایک اہم علامت ہے۔ بچہ رات کو بے چین رہتا ہے اور دانت پیستا ہے۔ اچھا، دانت پیسنا سمجھ رہے ہیں؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ کرتا ہے بچے۔ ہاں،
اچھا بچوں کو الٹی اور متلی قے وغیرہ اکثر رہتی ہے، یہ پیٹ کے کیڑوں کی علامت ہوتی ہے، اور جب بہت زیادہ پروان چڑھ جائیں تو الٹی کے ساتھ بھی نکل آتے ہیں. اچھا اتنے زیادہ بھی ملبہ ہو جاتے ہیں. اچھا قبض بھی ہو جایا کرتی ہے ان پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے، اور پخانے لگ بھی جاتے ہیں زیادہ تر. تو پخانہ لگنا یا ڈائریا ہونا ایک طرح سے تو بلیسنگ ہے، اس میں ماں کو بچوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس میں کیڑے نکل رہے ہیں. ٹھیک. تو وہ تو ایک ہے. جسمانی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے مختلف قسم کی، اور آپ کو پتہ ہے جسمانی کمزوری یا قوت مدافعت کی کمی جو ہے وہ مختلف قسم کے دیگر عوارضات کا بھی شکار کر دیتی ہے. ایک بڑی اہم بہت ہی اہم علامت شہزاد بھائی جس کے پیٹ میں کیڑے ہوں گے بچے کے، وہ تخریبی شرارتی ہوگا. اچھا چڑچڑا پن بھی اس کا تخریبی قسم کا ہوگا. اچھا وہ آتے جاتے بچوں کو چھیڑے گا، کرے گا، مار کٹائی کرے گا. ہاں جی. اچھا ایک بڑا ادبی سا کال ہے نا کہ جی آپ کون سا کیڑا ہے جو تمہیں تنگ کر رہا ہے. اچھا مطلب جو زیادہ شرارتیں کرے، جو زیادہ سازشیں کرے، جو زیادہ تخریب کار بندہ ہونا، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ کون سا کیڑا ہے جو تمہیں تنگ کر رہا ہے، ٹکنے نہیں دے رہا. ہاں جی ٹکنے نہیں دے رہا. تو جس بچے کے پیٹ میں کیڑے ہوں وہ پہلے نارمل ہوتا ہے، تو اس کی شرارتیں نارمل ہوتی ہیں جیسے بچوں کی ہوتی ہیں، لیکن جس کے پیٹ میں کیڑے ہوں وہ تخریبی شرارتی ہو جاتا ہے. یہ بڑی اہم نشانی ہے. اس کا مطلب یہ کہاوت واقعی صحیح بنی ہوئی ہے. اور یہ چڑچڑا پن بھی اس کا تخریبی ہوتا ہے. چیزیں اٹھا کے پھینکے گا اور دیکھے گا، اگریشن آئے گی، اپنے بہن بھائیوں کو مارے گا، ان کے کھلونے توڑے گا، ان کی کاپیاں پھاڑ دیتا ہے. ان کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ پڑھائی میں توجہ کم ہو جاتی ہے ایسے بچے کی. اچھا اب آتے ہیں اس کے اسباب. جی ہاں بالکل، اس کے اسباب کیا ہیں؟ اچھا شہزاد بھائی اس کا سب سے بڑا سبب تو آلودگی ہے، جیسے میں نے سٹارٹ میں بھی بتایا. یہ سب سے بڑا سبب ہے، اس سے پرہیز کرانا چاہیے. نہ صرف پیٹ کے کیڑے بلکہ دیگر جو بیماریوں کے جراثیم ہیں وہ بھی آلودگی سے ہی ٹرانسفر ہوتے ہیں نا. جن بچوں کا گلا اکثر خراب رہے، نزلہ رہے، زکام رہے، بار بار بخار ہو جانا، بار بار پیٹ کا درد ہو جانا، بار بار، تو وہ آلودگی کی وجہ سے ہی ہو رہا ہوتا ہے. پیٹ کے کیڑے بھی اسی طرح سے جاتے ہیں. اور جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پیٹ میں جن بچوں کا ماحول اس طرح کا ہو کہ ان کو وہاں کر پیٹ کے کیڑے آسانی سے وہاں رہ سکیں. اچھا وہ ماحول کس طرح کا ہو، تھوڑا سا یہ بھی ڈیفائن کر دیں گے. بچے کی گٹ ہیلتھ بہترین ہو، مطلب وہ کھانا کھا رہا ہے، ان ٹائم کھانا کھا رہا ہے، صبح دوپہر شام کا ٹائم فکس ہے، ہیلدی کھانا کھا رہا ہے، تو اس کی گٹ ہیلتھ بہتر ہوگی، میٹابولزم پراپر کام کرے گا، اس کا پخانہ کرنے کا ٹائم مناسب ہوگا اور پخانہ بالکل ٹھیک ہوگا اور بچہ ریگولر گروتھ میں ہوگا. اچھا اگر نہیں ہے تو پیٹ کا ماحول خراب ہو جائے گا، کبھی موشن کبھی قبض، جیسے میں نے پہلے بات کی، اندر وہ کیڑوں کے لیے سازگار ہو جاتا ہے ماحول. اچھا تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے. اچھا حکیم صاحب اب اس کا حل جو ہے وہ بتائیں کہ اس کا پرماننٹ حل کیا ہے. کہ یہ ایک تو آپ نے بتا دیا کہ وہ اس کی صفائی کا خیال رکھنا ہے، اب اس کا علاج جو ہے وہ کیا ہے بیسکلی؟ شہزاد بھائی جس بچے کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں اس کے پورے گھر والوں کا علاج ضروری ہے. اچھا حل بتانے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں جی، یعنی کہ صرف اس بچے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، جس بچے کو ڈائگنوز ہوا ہے صرف اسی کا علاج نہیں کرنا، اس کے دوسرے بہن بھائی اور جتنے بھی ہیں گھر میں ماں باپ کو بھی. اچھا ہاں جی، جو میڈیسن ہے وہ ماں باپ کو بھی کھلانی ہے اور حل بھی سب کے لیے کرنے. اچھا سب کے انڈر ویئرز اور جو بستر کی چادریں اور کھیس اور کمبل وغیرہ ہیں وہ تیز گرم پانی سے دھوئے جائیں، کیونکہ ان کیڑوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ دائیں بائیں پھر رہے ہوتے ہیں. اچھا وہ جب باڈی میں جاتے ہیں تو وہاں ان کو سازگار ماحول ملتا ہے تو وہ پھر پروان چڑھتے ہیں. اچھا گھر کے باتھ روم کی ٹائلوں کو مرمت کروائیں اگر ان کے اندر کوئی خلا وغیرہ ہے، کیونکہ بچے وہیں سے دوبارہ کیری کر کے لے کر آتے ہیں. اچھا کموڈ ہے، فلش ہے، اگر اس میں کوئی دراڑ آئی ہوئی ہے یا مرمت ہونے والی وہ ٹھیک کروائیں. اسی طرح آپ جو ہاتھ جہاں دھوئے جاتے ہیں سنک میں، اگر اس میں کوئی دراڑ ہے، کوئی رکتا ہے پانی یا کوئی اور معاملہ ہے تو اس کو ٹھیک کروائیں. کیونکہ جو بچہ پیٹ کے کیڑوں کا کیریئر ہوتا ہے تو بہت چھوٹے چھوٹے پخانے کے ذریعے جب خارج ہوتے ہیں تو اس کے ہاتھ میں لگ جاتے ہیں، تو وہ جب ہاتھ کہیں بھی لگے، ہاں جی، ٹیپ کو لگائے گا، ٹوٹی کو لگائے گا تو وہ وہاں لگ جائیں گے. بچوں کی ٹریننگ کریں کہ بھئی وہ یہ ہاتھ دھونے کے بعد آپ نے اس کو بھی دھونا ہے، اس کو بھی دھونا ہے ساتھ پانی میں. ہاں جی، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جس کی وجہ سے پیٹ کے کیڑے بار بار ہو جاتے ہیں بچوں کو. اچھا ایک دفعہ ڈی ورم کروایا، پھر معاملات وہ بہتری کی طرف بچہ آیا، پھر دوبارہ ہو گئے. تو گھر کے معاملات کو بہتر کریں. اسکول
اسکول میں بھی بچوں سے کہیں کہ گھر سے واش روم استعمال کر کے جائیں اور گھر واپس آ کر کریں، پبلک ٹوائلٹس کا استعمال کم سے کم رکھیں۔ اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ گھر کے تمام افراد کو جو ہے وہ ڈی ورم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایک مرتبہ۔ اچھا کیسے کریں گے اب ہم ڈی ورم کو؟ نسخہ بتائیں دیں۔ نسخہ بڑا سادہ ہے، اچھا یہ بڑا ہی زبردست نسخہ ہے۔ 3 اجزاء ہیں، کمیلا، باؤبڑنگ اور نیم۔ اچھا، نیم میں برگے نیم کے پتے، ہاں جی، نیم کے پتے، کمیلا اور باؤبڑنگ کو ہم وزن لینا ہے۔ جو 12 سال سے چھوٹے بچے ہیں ان کو آپ چھوٹا کیپسول بھر لیں، ان کو پیس کے پاؤڈر کر لینا۔ جی پیس کے پاؤڈر کر لیں اور ان کو چھوٹا کیپسول دینا ہے۔ اور جو بڑے لوگ ہیں 12 سال سے 18 سال تک کے لیے ان کو بڑا کیپسول، اور جو بالغان ہیں ماں باپ وغیرہ ہیں ان کو بڑا کیپسول 2 500 ملی گرام کے کر سکتے ہیں یا ایک بھی دے سکتے ہیں، ایک 1000 ملی گرام کا یعنی کہ 1 گرام کا۔ اس کو دوبارہ سن لیجئے گا۔ اچھا اس میں کرنا کیا ہے، کلاکند لینی ہے۔ کلاکند ہوتی ہے کھوئے سے بنی ہوئی مٹھائی، ایک مخصوص مٹھائی۔ ہاں جی، وہ آپ نے دن میں کوئی ایک ٹائم فکس کر کے سارے گھر والوں کو کھلانی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ جو میڈیسن ہے اگر کیپسول میں آپ نے نہیں بھری تو یہ اس کے اندر رکھ کے بھی کھلائی جا سکتی ہے۔ اچھا، اتنی میں نے مقدار میئر کرنے کے لیے آپ کو بتایا کہ آپ کیپسول کا بتایا۔ اور یقین کریں شہزاد بھائی، یہ نسخہ صرف 3 دن کے اندر سارے کے سارے کیڑے مار کے باہر نکال دیتا ہے۔ اچھا، پخانے کے راستے سارے خارج ہو جاتے ہیں۔ احتیاطاً اس کو 5 سے 7 دن استعمال کرنا ہے پورے گھر والوں نے۔ اچھا اس کے ساتھ نیم اور اجوائن کا کعوہ پینا دن میں 1 مرتبہ۔ اسی طرح برگے نیم لے کر 1 چمچ کے برابر اور اجوائن لینا ہے 1 چھوٹے چمچ کے برابر۔ ان دونوں کو آپ نے 1.5 کپ پانی میں اتنا پکانا ہے کہ وہ 1 کپ رہ جائے۔ تمام گھر والوں کو وہ 1 مرتبہ کعوہ پلانا ہے۔ یہ دونوں چیزیں 1 مرتبہ کرنی ہے دن میں۔ 3 دن کریں گے تو آپ کو مطلوبہ نتائج مل جائیں گے۔ احتیاطاً اس کو 5 سے 7 دن کریں۔ اس کے علاوہ آڑو کا سیزن آئے تو پیٹ بھر کر آڑو کھائیں۔ اچھا، وہ بھی کیڑوں کو بالکل ختم کر دیتے ہیں، ڈیڈ کر دیتے ہیں، بیہوش کر دیتے ہیں، مار بھی دیتے ہیں۔ اچھا، یہ اتنی اچھی اس میں اتنی خاصیت ہے۔ اور پورے گھر کو کھلائیں اور پیٹ بھر کر 1-2 دن جو ہے نا لگاتار آڑو کھلائیں، انشاءاللہ سب لوگ بھلے چنگے ہو جائیں گے۔ جی ناظرین، یہ تھے حکیم مشرف علی زیدی جنہوں نے آج ایک اہم ترین مسئلہ جو بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا کہ اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، اور پھر اس کا تیر بے ہدف علاج بتایا کہ 3 سے 5 دن میں کیڑے جو ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے، بچے کا پیٹ صاف ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پورا جو خاندان ہے جسے ہم پنجابی میں ٹبر کہتے ہیں جناب، کہ ہم وہ پورا سارے لوگ، تاکہ پورا سسٹم جو ہے وہ صاف ہو جائے، اور ساتھ آپ سینیٹائزیشن جو ہے گھر کی، اپنے ماحول کی، اس کا بہت خیال رکھنا آپ کو ضروری ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔